پہلے میں مختصر سی اس کی تاریخ بیان کر دوں کہ اسرائیل نے کب اور کیسے قبضہ کیا۔ ڈاکٹر وائزمین ایک شخص تھا جو اسرائیل کی وطنی تحریک کا علمبردار تھا۔ اس نے 1917 میں برطانوی حکومت سے وہ پروانہ حاصل کر لیا جو بعد میں اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہوا، دی ڈکلیریشن آف بالفور۔ تو اس مبنا پر یہ اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہمیں فلسطین میں اپنی جگہ چاہیے، اپنے قومی وطن کے طور پر، قومی ریاست کے طور پر ایک جگہ چاہیے۔ برطانوی حکومت نے اس کو یہ جگہ دینے کا فیصلہ کیا اور یو این او میں یہ مسئلہ رکھا۔ اور یہ بالفور، ڈاکٹر بالفور جو تھا، لارڈ بالفور، اس نے اس سلسلے میں جو اپنی ڈائری میں بات لکھی وہ لکھی کہ اسرائیل کے لیے وطن کی ہمیں حمایت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں خود فلسطینیوں سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ صہیونیت ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور فلسطین کی تعصب اور فلسطین کی جو اقدار ہیں ان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ صہیونیت اہم ہے۔ اس کے بعد یہ اسی اعلان کے نتیجے میں اور اسی برطانوی حکومت کی حمایت کے نتیجے میں فلسطین کی طرف یہ اسرائیلی ہر طریقے سے، ہر جگہ سے بھاگنا شروع ہوئے۔ جنگ عظیم دوم جب ہوئی اور ہٹلر نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو یہ لوگ بے تحاشا فلسطین کی طرف بھاگے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو آبادی یہودیوں کی 25,000 تھی سن 1917 میں، وہ 1939 تک آتے آتے وہ آبادی 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اور پھر وہاں پر جب یہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر مسلح گروپس تشکیل دیے، مسلح تنظیمیں قائم کی، فلسطینیوں کو مارنا کاٹنا شروع کیا، وحشی پن اپنا اسی وقت سے دکھانا شروع کیا، اور بالآخر 1947 میں یہ برطانوی حکومت نے یو این او میں بھی یہ مسئلہ رکھ دیا کہ اسرائیل کو ایک قومی وطن کی ضرورت ہے، سرزمین کی ضرورت ہے، اور فلسطین کی سرزمین مناسب ہے، لہذا اس پہ گفتگو ہو۔ اس پر ووٹنگ ہوئی اور یو این او کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، اور اس میں 30 ووٹ اسرائیل کی حمایت میں تھے، 31 ووٹ اسرائیل کی مخالفت میں تھے، جبکہ 10 ملکوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے ہائیٹی اور فلپائن، لائبیریا جیسے کچھ ممالک پر فورس کیا اور ان کو اپنی طرف کھینچا اور اسرائیل کی حمایت میں ان سے ووٹ دلوایا، اور یہ پاس ہو گیا یو این او میں، اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسرائیل کو حق ہے وہاں جانے کا۔ اور آپ یہ دیکھیے اس کے فیصلے میں کتنی غیر جانبدارانہ طریقے سے فیصلہ کیا گیا کہ اس کا 33% آبادی تھی کس کی؟ یہودیوں کی، اور ان کو حصہ دیا گیا 55% فلسطین کا رقبہ دیا گیا، اور 67% آبادی فلسطینیوں کی تھی، ان کو جو رقبہ دیا گیا وہ صرف اور صرف 45% تھا۔ یہیں سے ان کا امتیازی سلوک شروع ہوا، جانبدارانہ رویہ، متعصبانہ رویہ شروع ہوا، اور بالآخر 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی قومی ریاست اور حکومت کا اعلان کر دیا کہ ہم نے یہاں پہ حکومت تشکیل دے دی ہے، جبکہ ابھی بحث چل رہی تھی، پوری طریقے سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا یو این او میں۔ اور یہ یہاں پر اس کے بعد انہوں نے وحشی پن شروع کیا، حیوانیت کا مظاہرہ، سفاکیت دکھائی، اور فلسطینیوں کو بری طرح کون سے مظالم نہ تھے جو انہوں نے نہ ڈھائے۔ 1967 میں باقاعدہ انہوں نے پوری فلسطین پر قبضہ کر لیا، 1967 میں پوری فلسطین پر قبضہ کیا۔ اچھا، اب میں اس سوال کی طرف آؤں کہ کیوں انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا، صہیونیوں کا، کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، ہم 2000 سال پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے اور 700 سال تک یہاں پر رہے تھے، لہٰذا یہ ہماری سرزمین ہے، اس پر حق ہمارا ہے، فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں یہاں سے جانا چاہیے، چاہے ان کا ہمیں خون بہانا ہی کیوں نہ پڑے۔ بہرحال انہوں نے اسی اپنی سیاست کے پیش نظر وہاں پر کارروائیاں شروع کی ہیں اور فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ 2000 سال پہلے، اور ان کا ایک بات اور یہ عرض کر دوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں کے پہلے باشندے ہیں، یعنی 2000 سال پہلے ہم، اور اس سے پہلے ہم سے پہلے کوئی نہیں رہتا تھا، 2000 سال پہلے ہم رہتے تھے، ہم پہلے باشندے ہیں یہاں کے، جبکہ بالکل تاریخی حوالے سے جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے کنعانی قوم وہاں رہتی تھی جو عرب تھے، آرامی قوم رہتی تھی،
آموری قوم رہتی تھی, آشوری قوم رہتی تھی, ایک اور قوم حسی یا حسی کے نام سے ہے, وہ قومیں وہاں پر رہا کرتی تھی. تو اگر اسرائیل 2000 سال پہلے وہاں رہتا, یہودی وہاں پر رہتے تھے, اور وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم چونکہ وہاں رہتے تھے تو ہمیں وہاں پر پلٹنا چاہیے, تو پھر آرمی اور آشوری, یہ جو قبائل میں نے نام لیے, سب دعویٰ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 2000 سال کے عرصے میں تو نہ جانے کتنی قومیں ادھر سے ادھر ہوئی ہیں. تو کیا ساری قومیں جو ہیں دنیا کی سب جو ہے نیند سے سو کے اٹھیں اور ہر جگہ دعویٰ کرنے لگیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے, اور پھر وہاں کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر باہر کر دیں, ان کے گھروں کو مسمار کر دیں اور اپنی بلڈنگیں کھڑی کرنے لگیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہودی فلسطین میں صرف 700 سال رہے ہیں تو 2000 سال سے دور بھی تو ہیں, 2000 سال سے وہاں پر نہیں ہیں, اور وہاں پہ جو قومیں رہ رہی ہیں آپ کو ہٹانے کا وہاں سے کوئی حق نہیں ہے. خود ان کے اسرائیل کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ 4 سال تک غائب رہے اپنے وطن سے تو اس کو وطن واپسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو عرب کا باشندہ, ایک عرب شخص تو 4 سال میں, فلسطینی شخص اگر 4 سال دور رہے تو وہ واپسی کا حق نہیں رکھتا ہے, اور آپ 2000 سال بعد جو ہے نیند سے اٹھتے, سو کے اٹھتے ہیں, اور آپ کو واپسی کا حق ہے کہیں پر بھی, اور اس کے لیے آپ جتنے جرم و جنایت ہیں وہ سب کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے روا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے, افترا ہے, تہمت ہے, اس لیے کہ خود بیت المقدس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بیت المقدس کو کنعانی قبیلے کے ہی یبوس قبیلے نے, کنعانی قوم سے متعلق تھا یبوس قبیلہ, اس نے تعمیر کی تھی, اور یہ لوگ عرب تھے, اور انہوں نے, کنعانیوں نے اس کا نام رکھا تھا اورسلیم, اور یہودیوں نے اس کو یروشلم کر دیا. تو بہرحال یہ ہے ان کا دعویٰ, یہ ہے کہ ہم نے اس سرزمین کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, یہ سرزمین ہماری ہے, جبکہ تاریخی حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے, یہ سراسر افترا, جھوٹ اور تہمت ہے. اور اس بے بنیاد اور جھوٹے دعوے کو بنیاد بنا کر یہ لوگ کیسے کیسے مظالم وہاں ڈھا رہے ہیں, کیسی کیسی سفاکیت اور کیسی کیسی حیوانیت کا ننگا ناچ وہاں کھیلا جا رہا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی میڈیا وہاں پر نہ دکھا رہی ہو, لیکن اگر آپ چشم بصیرت رکھتے ہوں, سوشل میڈیا کی طرف مراجعہ کریں اور حق کی آواز سنیں, فلسطینیوں کی آواز سنیں, تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب. سب سے پہلے اگر ہم فلسطین کو از لحاظ جغرافیہ دیکھیں تو اسلامی ممالک میں سے ایک نقطہ ہے بہت حساس, اور جہاں پہ اس وقت فلسطین لوگوں پہ ظلم جبر ہو رہا ہے, اور امریکہ اسرائیل جو اس میں سرگرو ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھے. درواقع وہ فلسطین کو قبضے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ فلسطین ایک مقدمہ ہے, بلکہ دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں تو ان کو وہ اپنے احاطے میں لینا چاہتے ہیں, چونکہ بہت حساس نقطہ ہے اور حساس از لحاظ جغرافیہ ہے, اس لیے وہ اس کو طول دے رہے ہیں. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب. فلسطین جو کہ عالمی اسلامی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے, اور ایک ایسا ایشو ہے سیاسی اور سماجی حوالے سے بھی, اور اس پہ قابض حکومت جو ہے جس سرزمین پہ یہ یلغار ہوئی ہے اسرائیلیوں کی طرف سے, فلسطین اور بیت المقدس, اس کی اہم وجہ اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں اور اس اہم وجہ کی طرف ہم متوجہ ہو, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹجی حوالے سے, اور خطہ جو ہے پورا مڈل ایسٹ کا, خاص کر عالمی اسلام جس خطے میں ہے, اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کا جسم جب ہم دیکھتے ہیں تو جسم میں ایک اہم عضو جو ہے وہ انسان کا قلب ہوتا ہے, انسان کا دل ہوتا ہے. انسان کی دل کی دھڑکن اگر چلی تو انسان کے سارے اعضاء بھی چلیں گے, لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن رک جائے تو پھر انسان کا پورا نظام جو ہے بیٹھ جاتا ہے, تو انسان پوری طرح سے مردہ ہو جاتا ہے. عالم اسلام میں فلسطین کی حیثیت بھی اسی قلب کی مانند ہے, اسی دل کی مانند ہے. یعنی درواقع یہاں پہ صہیونزم اور اسرائیلیوں کے تسلط سے وہ عالم اسلام کے اس قلب پہ اپنا
قبضہ جمانا چاہتے ہیں. جب بھی وہ چاہیں اس قلب کو مروڑ دے اور اس کی حرکت کو بند کر دے تو پورے عالم اسلام کی حرکت بند ہو جائے گی, اور جب چاہے اس حرکت کو کند کر دے, اس میں تیزی لانا چاہے تو اس میں تیزی لا سکتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے بہت مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ عالم اسلام کے لیے بہت ہی اہم اور مقدس جگہ ہے فلسطین, اور اسٹریٹجی حوالے سے سیاسی لیول پہ بھی اس کی اپنی اہمیت ہے کہ پورے عالم اسلام کو اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آئے اور اپنا قبضہ جمانا چاہے. اور اس کے علاوہ دوسری اہمیت کیا یہ ہے کہ دیکھا جائے تو اس خطے میں پورا نہ فقط عالم اسلام بلکہ دوسرے ممالک بھی جو اس کے احاطے میں آتے ہیں, اس علاقے میں اگر کوئی اپنا سیاسی یا نظامی پاور دکھانا چاہتا ہے اور اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے تو فلسطین سے ہٹ کے کوئی ایسی جگہ یہاں پہ نہیں مل سکتی. اور تیسرا عنصر یہ بھی پایا جا سکتا ہے کہ یہ خطہ جو چاہے عالم اسلام ہو یا دوسرے ممالک جو اس خطے میں پائے جاتے ہیں تو ان کے یہاں نیچرل سورسز بہت پائے جاتے ہیں جو فائنینشلی طور پہ ان ممالک کو کافی فیڈ کرتا ہے اور ان ممالک کو کافی غنی بناتا ہے, قوی بنا دیتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہاں اگر اپنی پکڑ مضبوط کر لے کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ملت اور کوئی بھی قوم, تو وہ سارے اس خطے کے نیچرل سورسز کو بھی اپنی پکڑ میں لے سکتے. لہٰذا یہ اس حوالے سے ہے کہ اسرائیل یہاں پہ آ کے اپنا جو غاصبانہ قبضہ جماتا ہے اور نہتے فلسطینیوں کو اور مظلوم فلسطینیوں کو ہر وقت ظلم کرتا ہے. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب. دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صہیونی طاقتیں دن بہ دن پروان چڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا پہ ان کا غلبہ ہو رہا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ممالک ہیں اور جو مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں اور جو مسلم قیادت ہے ان کے اندر ایمان کا فقدان ہے, اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی ہے جو پہلے قرون اولیٰ میں دیکھی جا رہی تھی. اور 650 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا پہ, وہ ایمان کا ہی غلبہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے آج صہیونی طاقتیں زیادہ سے زیادہ مضبوط اور جڑیں پکڑ ہیں. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں زائنزم کیوں چاہتی تھی کہ اسرائیل ایک جیسی کنٹری بنے. ہم نے دیکھا 1897 میں ان کا ایک کانگریس, یہ ملتے ہیں سارے 17 کنٹریز کے زائنس لیڈرز ملتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی کنٹری بنائی جائے, ایک ایسی ہوم لینڈ بنائی جائے جہاں پر 2 ہدف ان کے پورے ہو. پہلا ہدف یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے تھے یورپ کے اندر جوز جو ہے اپنی آئیڈینٹی کھو رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ یورپین کلچر میں مکس ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جو جوز آئیڈینٹی ہے وہ اسیملیٹ ہو رہی ہے, یہ مکس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اپنی جو آئیڈینٹی کھوتے جا رہے ہیں. دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم جو انہوں نے یہ الفاظ ایجاد کیے ہیں اور کرسچنز جو ہیں یہودیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یورپینز جو ہے یہودیوں کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں, یہ امن سے نہیں رہ پا رہی یورپ کے اندر. تو یہ چاہ رہے کہ ایک ایسی سیف کنٹری ہو جہاں پہ ہمارا کلچر بھی سیف ہو, ہمارے لوگ بھی سیف ہو. یہ کام کرنے کے لیے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ جو چیز تھی, انہوں نے جو کام کیا زائنسٹ لوگوں نے, وہ ہے جو ایک بڑی اسلامی حکومت تھی اس دوران جسے عثمان خلیفت کہا جاتا تھا, اس کو توڑنا. کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ یہ عثمان خلیفت توڑے بغیر ان کے یہ اسرائیل بننے کا سپنا پورا نہیں ہو سکتا. اور اس سپنے کے ساتھ میں عثمان خلیفت کو توڑنے کے ساتھ میں ان کے 2 یا 3 اور اہداف تھے. جیسے عثمان خلیفت ایک بڑی حکومت تھی, جیسے عراق, سیریا, سعودی عربیہ, بحرین, قطر, پورا فلسطین, یہ پورا ایک بڑی کنٹری تھی. ایک بڑی کنٹری کے ساتھ میں لڑنا مشکل تھا. اسی لیے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے اگر ہم اسرائیل وہاں پہ بن جائے تو مسلم کنٹریز بھی ڈیوائڈ ہو جائے, چھوٹی چھوٹی کنٹریز بن جائے. جیسے آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز جیسے بحرین, قطر, کویت, سعودی عربیہ بھی کوئی بڑی کنٹری نہیں ہے. یہ کنٹریز آپس میں ڈیوائڈ ہو جائے کہ کوئی بڑی طاقت نہ رہے ان سے لڑنے کی. ایک تو ہے بارڈر کے طور سے ڈیوائڈ کرنا مسلم کنٹریز کو, اور دوسرا تھا شیعہ سنی تفرقہ, شیعہ سنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا.
یہ تفرقہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا اور جو انہوں نے پلان کیا اور بعد میں اس کو انہوں نے ثابت کیا، وہ سعودی جیسی ایک تکفیری کنٹری کا بننا، کہ جو ایک ایسا بیس جیسے مکہ اور مدینہ جو مسلمانوں کے بڑے مقدس شہر ہے، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، وہ اپنے طریقے سے تفرقہ پھیلانے مسلمانوں میں اسے استفادہ کیا جائے۔ القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جو تھا نا قبیلہ، اس بنی اسرائیل کے قبیلہ نے پہلے سے انبیاء کی تکذیب کی ہے اور ان کو قتل غارت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا بہت پہلے۔ حضرت موسیٰ آئے، اس کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آئے، ان کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں کے ساتھ بھی حضرت عیسیٰ کے بعد بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے ساتھ رقابت رہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن وہ دونوں اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہیں۔ تو اور جہاں قرآن یہ کہتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم سے پیدا ہوئے، اس لیے تمام بنی انسان کے ساتھ نوع انسان کے ساتھ انسانی اصول کے بنیاد پر، ہیومن ویلیوز کی بنیاد پر ارتباط کیے جائیں، برادری اخوت انسانیت رکھی جائے۔ القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلا قدم بیداری ہے، کہ مسلم ممالک اور خاص کر مسلمانوں کو ضرورت ہے بیدار ہونے کی، کیونکہ اسرائیل جو ہے مسلمانوں کا دیرینہ دشمن ہے، اور مسلمان بیدار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل اس وقت فلسطین کے اوپر قابض ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو جو اسلام قرآن ان کو مثلا تحرک و بیداری عطا کرتا ہے اس کی طرف جائیں۔ القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ جو ہے فقط مسلمانوں کی پراکندگی جو ابھی دنیا میں ہے اسی وجہ سے ہے، جس کی طرف امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کہ اگر مسلمان جمع ہو جائے، ایک بالٹی پانی جو ہے اس پر ڈال دیں تو یہ اصلاً غرق ہوگا، نابود ہوگا۔ اس کا معنی یہ تھا، یہ فقط امام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پانی اٹھا کر ہم جائیں، مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان جمع ہوتے، ایک جگہ پر جمع ہوتے، وحدت ہوتی، اتحاد ہوتا، تو اصلاً ممکن نہیں تھا کہ اسرائیل جو ہے نا ابھی اس کا وجود اس زمین پر ہوتا۔ اس کا ہونا، اس کی دلیل یہی ہے کہ جو پراکندی ابھی ہے، جو شیعہ سنی ابھی تکفیری جماعتیں جو نکلی ہوئی ہیں، یہ پراکندی جو مسلمانوں میں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر ابھی یہ جی رہے ہیں، اور امریکہ، اسرائیل، جو دوسرے بھی مغربی طاقتیں جو ہیں، وہ اسی نقطے سے استفادہ کر رہے ہیں جو ہم میں پراکندگی موجود ہے۔ القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب۔ جو فلسطین عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے، اور بیت المقدس اور فلسطین قبل اول کی بازیابی، یہ اس کی بازیابی اور آزادی مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ فلسطین جیسے مسائل اور ہمارے مشترکہ مسائل یہ مل بیٹھ کے حل کیے جا سکیں، اور اس میں ہم اتحاد اولین ضرورت ہے تاکہ اتحاد سے ہمارے یہ مشترکہ مسائل حل ہو سکیں اور اہم ترین مسائل حل ہو سکیں، اور اسرائیل یہود جن کا جو ہے جابرانہ اور قابضانہ قبضہ جو ہے فلسطین پہ ہے اور اہم ترین مسئلے پہ ہے، قدس پہ ہے۔ القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالب۔